فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم میرے عزیز سامعین اور معزز سامعین، ہم کتاب فاطمہ ہے کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس وقت ہم اپنی اس سٹنگ میں اپنا بیان آگے بڑھائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت ہم کتاب کے دوسرے حصے کے دوسرے باب میں ذیلی ٹاپک شفاعت کے موضوع پر یہاں پر بیان ہو رہا ہے، جو کہ ابھی جاری ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آج کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس احساس کے ثبوت سے پیغمبر فاطمہ اور علی کو اپنے قریب بلا لیتے ہیں۔ مسجد نبوی کے احاطے میں رسول کے گھر سے متصل ان کے لیے گھر تعمیر کیا جاتا ہے۔ اس گھر کی تعمیر بیت رسول کے نمونے پر کی گئی ہے۔ اسے کھجور کی شاخوں اور پتوں سے بنایا گیا ہے۔ خانہ رسول اور خانہ علی میں 2 کھڑکیاں ہیں جو ایک دوسرے کے مقابل کھلتی ہیں، اور یہ گھروں کی کھڑکیاں گویا دلوں کے دریچے ہیں جو ایک دوسرے کے مقابل ہوتے ہیں، ایک قلب پدر اور دوسرا قلب دختر۔ مورخین نے لکھا ہے کہ پیغمبر ہر روز بلا استثناء اپنے گھر کی کھڑکی کھول کر اپنی دختر کی خیریت معلوم کرتے تھے اور ان پر سلام بھیجا کرتے تھے۔ ایسا کیوں تھا کہ تمام اصحاب، تمام اقارب و اعزاء، یہاں تک کہ تمام بیٹیوں میں صرف فاطمہ کو یہ اختصاص حاصل ہے کہ ان کا گھر احاطۂ مسجد میں ہے، اور ان کی دیوار خانہ پیغمبر کی دیوار سے اس طرح ملی ہوئی ہے گویا کہ دونوں گھر ایک ہی ہیں، اور حقیقت میں یہ دونوں گھر ایک ہی تھے۔ خانہ محمد خانہ فاطمہ ہے، جسے خانوادہ محمد کہتے ہیں۔ یہ وہی خاندان ہے جس میں باپ علی ہیں، ماں فاطمہ ہیں، پسر حسن حسین ہیں اور بیٹی زینب و ام کلثوم ہیں۔ عطرت و اہل بیت، جن کا قرآن و حدیث میں بار بار اور بڑی اہمیت اور خصوصیت سے ذکر کیا گیا ہے، یہی خانوادہ ہے، یہی وہ گھر ہے جسے ہر طرح کے رجس سے پاک رکھا گیا ہے، اور یہی وہ اہل بیت ہیں جنہیں عصمت کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے۔ یہی عطرت اور اہل بیت ہیں جنہیں ہر دور اور ہر زمانے میں قرآن کے ساتھ انسانوں کی ہدایت کا سرچشمہ قرار دیا گیا ہے۔ جو کوئی اس گھر کی عظمت کا معترف ہے وہ استدلال اور بحث کی ضرورت سے بے نیاز ہے۔ بفرض محال اگر اس خانوادے کی فضیلت میں کوئی روایت نہ بھی ہو تو بھی انسان کی عقل اور اس کی عظمت اس کا اعتراف کرتی ہے۔ مدینہ میں خانہ عائشہ سے متصل اس گھر کی بنیاد رکھی جا چکی ہے۔ اب اس گھر میں بہاروں کا دورہ ہے۔ علی اور فاطمہ کے شجر اتصال میں بے مثل و بے نظیر ثمر آ رہے ہیں، پے در پے پھول کھل رہے ہیں۔ ان پھولوں کے نام ہیں حسن، حسین، زینب اور ام کلثوم۔ ایک نئی تاریخ کا آغاز ہو چکا ہے۔ ان ستاروں کے طلوع ہونے سے نئے افق روشن ہو رہے ہیں۔ یہ محمد کے لیے معنی حیات ہیں، اسلام کے لیے دلیل صداقت ہیں، اور انسانیت کے لیے یا کیا کچھ نہیں ہے، یہ سب کچھ ہیں۔ ہجرت کے 3 سال عقد کے 1 سال اور کچھ ماہ بعد حسن کی ولادت ہوئی۔ پیغمبر جس دن کا ایک مدت سے انتظار کر رہے تھے وہ دن آن پہنچا۔
انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، مدینے میں جشن کا سماں ہے۔ بعثت کے بعد 16 سالہ دور کا ہر لمحہ تلخی اور مصیبت کا لمحہ تھا۔ دشمنوں کی ایذا رسانی، دوستوں کی تکالیف اور خود اپنی اور اپنے اہل خانہ کی مصیبتوں نے پیغمبر کی زندگی کو تلخ کر رکھا تھا۔ کسی طرف سے کوئی اچھی خبر سننے میں نہیں آتی تھی۔ اس 16 سالہ آزمائشی دور کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب رسول کو کوئی اچھی خبر ملی ہے، جب آپ نے شیرینی حیات کا ذائقہ چکھا ہے۔ ولادت حسن کی خوشخبری آپ کی خستگی احساس کے لیے تازگی کا پیغام تھی۔ وفور اشتیاق اور مسرت کے وفور اشتیاق و مسرت کے عالم میں حضور خانہ فاطمہ میں تشریف لاتے ہیں۔ علی اور فاطمہ کے باغ کے پہلے ثمر کو اپنی آغوش کی زینت بناتے ہیں، ان کے کان میں اذان و اقامت کہتے ہیں، پھر ان کے سر کے بالوں کے ہم وزن چاندی خیرات فرماتے ہیں۔ پھر 1 سال اور گزرا تو حسین اس دنیا میں تشریف لائے۔ اب پیغمبر کے 2 بیٹے ہو گئے، حسن اور حسین۔ تقدیر کو یہی منظور تھا کہ رسول کے صلبی فرزند ان کے دونوں بیٹے قاسم اور طاہر کو زندہ نہ رہ سکے، اس لیے دراصل فاطمہ کے بیٹوں کو پسران رسول قرار دیا گیا ہے۔ رسول کے بیٹے فاطمہ کے نورہائے نظر ہیں۔ پیغمبر کی نسل کی بقا ان کی بیٹی یعنی فاطمہ پر منحصر ہے۔ فاطمہ جو فاطمہ ہیں اور علی بھی اس سلسلے سے جدا نہیں ہیں۔ معنوی اعتبار سے علی محمد کا تسلسل ہیں اور روحانی اعتبار سے علی محمد کے وارث ہیں، اور نسلی تسلسل کے اعتبار سے علی نسل محمد کے تسلسل کی علامت اور اس کا وسیلہ ہیں۔ یہ دونوں مبارک ہستیاں ایک دوسرے سے اس طرح سے مربوط و متحد ہیں کہ ذریت محمد ذریت علی ہے اور ذریت علی ذریت محمد ہے۔ ان دونوں کی حقیقت ایک ہے، ان دونوں کا نور ایک ہے، ان دونوں کی نسل ایک ہے، اور حسن اور حسین کے معصوم چہروں سے یہ حقیقت نورانی پوری طرح اشکار ہے کہ محمد ان دونوں بچوں کے معصوم چہروں میں 3 مبارک ہستیوں کو جلوہ گر دیکھ رہے ہیں، علی کو، فاطمہ کو اور خود کو۔ تقدیر نے ان دونوں کو خود حضور کے دونوں بیٹوں کا نعم البدل قرار دیا ہے۔ یہ دونوں علی اور فاطمہ کے باغ کے ثمر ہیں۔ فاطمہ ام ابیہا ہیں، انہوں نے اپنے باپ سے بے مثل محبت کی ہے اور حضور کو بھی وہ سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ وہ اس بات کا بار بار اعادہ کیا جاتا ہے کہ فاطمہ حضور کی سب سے چھوٹی اور سب سے چہیتی بیٹی ہیں۔ یہ حضور کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، علی سے بھی زیادہ، اور علی چشم رسول میں ان کے بیٹے کی طرح عزیز ہیں۔ رسول نے انہیں پالا ہے، یہ ان کے بھائی ہیں اور انہیں فاطمہ سے زیادہ عزیز ہیں۔ علی اور محمد محبت اور یگانگت کی نسبتیں بے شمار ہیں۔ دونوں عبد المطلب کی اولاد ہیں۔ مادر علی نے رسول کو اس وقت سے جب وہ صرف 8 سال کے تھے ہمیشہ ماں کی طرح سے پرورش کیا ہے۔ علی کے پدر بزرگوار ابو طالب نے اپنے یتیم بھتیجے کو باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ وہ رسول کے لیے مثل باپ کے تھے۔ محمد 8 سال کے سن سے 25 سال کی عمر تک خانہ علی میں پلے بڑھے ہیں۔ اس طرح علی بچپن ہی سے محمد کے گھر میں رہے ہیں اور اسی گھر میں پل کر جوان ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ان کا سن 25 برس کا ہوا۔ خدیجہ ان کے لیے بجائے ماں تھیں اور رسول مثل پدر۔ ان روابط میں کس قدر مشابہت اور یکسانیت ہے کہ حالات ایک دوسرے سے کس طرح مطابقت رکھتے ہیں۔ یہ دونوں ہستیوں کی سرنوشت میں کس قدر مطابقت ہے۔ دونوں ایک دوسرے کا عکس ہیں، اگر ایک روح ہے اور گویا ایک روح اور 2 قالب ہیں۔ علی پیغمبر کی دعوت اسلام قبول کرنے والے پہلے شخص ہیں۔ وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے عالم غربت و تنہائی میں پیغمبر کی آواز پر لبیک کہا، ان کی نصرت کا عہد کیا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان دن سے جب تک زندہ رہے تمام خطرات کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ تمام زندگی خطرات اور مشکلات کے حصار میں گزار دی، مگر ہمیشہ اپنے عہد نصرت رسول پر ثابت قدم رہے۔
بعثت سے قبل بھی گرچہ کہ علی بہت چھوٹے تھے، وہ جلوت و خلوت میں ہمیشہ محمد کے ساتھ دیکھے جاتے تھے۔ اس دور میں حضور جب غار حرا میں قیام فرماتے تھے تو علی ان کے ساتھ ہوتے اور ان کے گہرے اضطراب، تفکر اور غیر معمولی عبادت و ریاضت کو دیکھا کرتے تھے۔ جزیرہ نمائے عرب کے چاند نے بارہا یہ منظر دیکھا ہے کہ بعثت شروع ہونے سے قبل ماہ رمضان میں کوہ حرا کی بلندی پر رات کی گہری اور پراسرار خاموشی میں ایک عظیم انسان کبھی کسی پتھر کے سہارے بیٹھ جاتا ہے، کبھی آہستہ آہستہ ٹہلنے لگتا ہے، کبھی یوں سر جھکا لیتا ہے جیسے الہام کی بارش اس پر رازہائے سر بستہ کھول رہے ہوں، کبھی آسمان کی طرف سر بلند کرتا ہے جیسے نامعلوم حقیقتوں کے بحر ناپید کے کنارے کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے بےتاب ہو، جیسے اسے کسی عظیم خبر کا انتظار ہو، جیسے وہ ان چیزوں کا مشاہدہ کر رہا ہو جن کی ابھی تک کسی کو خبر نہیں دی گئی، اور ان تمام حالات اور کیفیات کے دوران ایک بچہ سائے کی طرح اس کے ساتھ ساتھ ہے، کبھی اس کے دوش پر اور کبھی اس کے پہلو میں۔ اور یہ بچہ جب 8 یا 10 سال کا تھا تو ایک روز رات کو یہ اس حجرے میں گیا جہاں محمد اور خدیجہ رہتے تھے۔ محمد اور خدیجہ جو اس کے لیے مثل باپ اور ماں کے تھے، دیکھا کہ دونوں کبھی سجدہ کرتے ہیں، کبھی بیٹھ جاتے ہیں، کبھی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان تمام حالتوں میں زیر لب کچھ پڑھ رہے ہیں۔ دونوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ پھر جب وہ اپنے اس کام سے فارغ ہو گئے تو بچے نے حیرت سے پوچھا، آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ پیغمبر نے جواب دیا، ہم نماز ادا کر رہے تھے۔ مجھے پروردگار نے مبعوث بر رسالت کیا ہے اور میں اس کام پر مامور ہوں کہ لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچاؤں اور انہیں اپنے پروردگار کی وحدانیت اور اپنی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دوں۔ اے علی، میں تمہیں بھی اس دین کو قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ علی اگرچہ بھی بچے ہیں، کم سن ہیں، حالانکہ خانہ محمد میں قیام پذیر ہیں، حالانکہ ان کی محبت میں غرق ہیں اور دل و جان سے ان کی بزرگی کا قائل ہیں، مگر علی پھر بھی علی ہیں۔ وہ بے سوچے سمجھے ہاں نہیں کہتے، وہ اپنی عقل کے ذریعے ایمان قبول کرتے ہیں، پھر یہ ایمان عقل سے ان کے دل کی گہرائیوں میں اترتا ہے۔ اس لیے علی بلا غور و تأمل اس دعوت پر لبیک نہیں کہتے اور اپنے سن و سال کی مناسبت سے ایک سادہ سی بات کہتے ہیں، اجازت دیجیے کہ میں آپ کی دعوت کے بارے میں اپنے والد ابو طالب سے مشورہ کر لوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ان سے ضرور رائے لینی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ حجرہ رسول سے رخصت ہو جاتے ہیں اور اپنے سونے کے کمرے میں واپس آ جاتے ہیں۔ مگر یہ دعوت ایسی دعوت نہیں تھی جو علی کو باوجود کہ ان کا سن صرف 8 یا 10 سال کا ہے آرام سے سونے دے۔ وہ تمام رات اس بارے میں غور و فکر کرتے رہے۔ ان کی تمام رات اس فکر و اندیشے سے بسر ہوئی۔ اس رات علی کا دل و دماغ کس قسم کے خیالات کی آماج گاہ رہا، اس بارے میں کوئی شخص کیا کہہ سکتا ہے۔ ہاں، جب صبح ہوئی تو نہایت اعتماد کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے خدمت پیغمبر میں حاضر ہوئے اور ایک ایسے لہجے میں جس میں طفلی کی شیرینی کے ساتھ عزم اور اعتماد کا بھی حسن تھا، انہوں نے کہا، میں نے گزشتہ شب آپ کی دعوت کے بارے میں بہت غور کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ جب خدا نے مجھے پیدا کرتے وقت میرے باپ ابو طالب سے مشورہ نہیں کیا، لہٰذا مجھے بھی اپنے خدا کے دین کو قبول کرنے کے لیے اپنے والد کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کی دعوت قبول کرتا ہوں، آپ مجھے اسلام کے بارے میں تفصیل سے بتائیے۔ بس پیغمبر ارشاد فرماتے رہے اور علی ان ارشادات کی تصدیق کرتے رہے۔ اس تاریخی لمحے کے بعد ان کی زندگی کا ہر لمحہ اس عہد کی تصدیق، خدا کی عبادت، رسول کی خدمت اور نصرت خلق خدا کی بھلائی اور اپنے روح کے تزکیے کے لیے وقف رہا۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ خدمت اسلام کی ایک بے مثال نشانی بن گیا۔ ان کے اور
ان کے اور رسول کے درمیان صدہا ظاہری اور باطنی، فکری، قلبی اور روحانی رشتے تھے۔ محمد اور علی کے درمیان جو محبت اور تعلق تھا اس سے سبھی لوگ واقف تھے، اور خود علی سب سے زیادہ اس حقیقت سے باخبر تھے۔ پیغمبر کے دل کی گہرائیوں سے مہر و محبت کی جو شعاعیں پھوٹتی تھیں، ان کی روشنی اور لطافت کو علی پوری طرح محسوس کرتے تھے۔ ایک دن علی کا دل اس پاکیزہ محبت کی خوشی سے جو رسول کو ان سے تھی سرشار اور بے خود ہو گیا۔ اس عالم بے خودی میں انہوں نے چاہا کہ وہ خود زبان رسالت سے یہ سنیں کہ ان سے رسول کس درجہ محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ خدمت رسول میں حاضر ہوئے اور ان سے سوال کیا، ان دونوں میں سے چشم رسالت میں کون زیادہ محبوب ہے، آپ کی بیٹی زہرا یا ان کے شوہر علی؟ ظاہر ہے کہ پیغمبر کے لیے اس سوال نے بڑی مشکل پیدا کر دی تھی۔ ان کے لیے اس سوال کا جواب گویا کہ ایک انتخاب محال تھا۔ انہوں نے علی اور فاطمہ کے درمیان انتخاب کرنا تھا۔ ان کے لبوں پر ایک معصوم اور مہربان مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور انہوں نے اپنے دل کے جذبات کی تمام گہرائیوں اور وسعتوں کو اپنے الفاظ میں سموتے ہوئے اپنے الفاظ سے خود محظوظ ہوتے ہوئے فرمایا، فاطمہ میرے نزدیک تم سے زیادہ محبوب ہیں، مگر تم مجھے فاطمہ سے زیادہ عزیز ہو۔ اور اب حسن اور حسین رسول کے نواسے، ان کے محبوب ترین عزیز، ان کی عزیز ترین محبوب کی پارہائے جگر، ان دونوں ہستیوں کا آئینہ اور ان کی بزرگی کا عکس ہیں۔ یہ پیغمبر کو تمام دنیا میں سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ پیغمبر کے تاریخ جن کے عزم و حوصلے اور طاقت اور غلبے کی گواہی میں رطب اللسان ہے، جن کی شمشیر کی ہیبت تمام خسروان جہان کے، تمام قیصران دوران کے اور تمام حاکمان جور کے دل دہل اٹھتے تھے، اور جن کے قہر و غضب کے سامنے دشمنان حق لرزہ براندام دکھائی دیتے تھے، اس تمام جلالی شان کے ساتھ ہی رحمت اور محبت اور نوازش و شفقت کا سرچشمہ بھی ہیں۔ ان کی جمالی شان یہ ہے کہ وہ لوگوں پر حد درجہ شفیق اور مہربان ہیں۔ کسی کی خفیف سی محبت ان کے دل میں محبت کے طوفان کو موجزن کر دیتی ہے، اور کسی کی طرف سے جذبات اخلاص و مروت کا معمولی سا اظہار ان کی روح میں لطف و عنایت کے بحر ناپید اکنار کو متحرک کر دیتا ہے۔ جنگ حنین میں تمام دشمنوں نے مل کر آپ پر یلغار کی، تمام شمشیروں کا رخ آپ کی طرف تھا۔ کوشش یہ تھی کہ کسی طرح آپ کے وجود مقدس سے دنیا خالی ہو جائے۔ ہر شخص آپ کے قتل کے درپے تھا، یہاں تک کہ بالآخر دشمنان اسلام کی شکست ہوئی۔ 6000 افراد قیدی بنائے گئے، 40,000 اونٹ، بے شمار بھیڑیں، غنیمت کا بہت سا مال ہاتھ آیا۔ اچانک شکست خوردہ دشمن کی فوج میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا، اے محمد، ان قیدیوں میں آپ کی دائی اور آپ کی رضائی خالائیں بھی ہیں۔ اس نے مزید کہا، اگر ہم نے نعمان بن منذر یا ابن ابی شمر کی رضاعت کی ہوتی تو اس مصیبت کے وقت میں وہ ہم سے وہ سلوک کرتے جو ان کی حیثیت اور عظمت کے شایان شان ہوتا۔ آپ ان سب لوگوں سے عظیم تر ہیں جن کی رضاعت اور خدمت کی جا سکتی ہے۔ اس کا فٹ نوٹ ہے حلیمہ سعدیہ، جنہوں نے حضور کی دایا ہونے کا شرف حاصل کیا تھا اور حضور کو دودھ پلایا تھا۔ قبیلہ بنی اسد سے تعلق رکھتی تھیں، اور یہ قبیلہ بنی حوازن کے قبائل میں سے ایک تھا۔ اور دوسرا فٹ نوٹ ہے کہ ایک بادشاہ کے متعلق جس کی سلطنت عرب کے مشرق میں تھی۔ اور تیسرا فٹ نوٹ ہے عنانی بادشاہ جن کی حکومت شمالی عرب میں تھی۔ ان دونوں کا تذکرہ جب آئے گا تو میں دوبارہ ان کی طرف ریفر کروں گی۔ اس نے مزید کہا کہ اگر ہم نے نعمان بن منذر یا ابن ابی شمر کی رعایت کی ہوتی تو اس مصیبت کے وقت وہ ہم سے وہ سلوک کرتے جو ان کی حیثیت اور عظمت کے شایان شان ہوتا ہے، اور آپ ان لوگوں سے عظیم تر ہیں جن کی رضاعت اور خدمت کی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک عورت آگے آئی اور اس نے فریاد کی کہ میں تمہارے پیغمبر کی رضائی بہن ہوں۔ پیغمبر نے سوال کیا، تیرے پاس تیرے دعوے کا ثبوت کیا ہے؟
بس اس نے رسول اکرم کو اپنے شانوں پر ان کے دانتوں کے نشان دکھائے اور کہا کہ ایک دن میں آپ کو اپنی پشت پر سوار کیے ہوئے تھی کہ آپ نے غصے کی حالت میں میرے شانے پر اپنے دانت پیوست کر دیے تھے، یہ اسی کا نشان ہے۔ ان باتوں نے پیغمبر کے جذبات رحمت اور محبت کو براگنجیختہ کر دیا۔ ماضی کی تمام یادیں آپ کے ذہن میں تازہ ہونے لگیں، اس دور کی یادیں جب آپ بہت چھوٹے تھے اور آپ کی رضاعت کا فریضہ حلیمہ سعدیہ کو سونپا گیا تھا۔ اپنی دائی اور ان کی بیٹیوں کی محبت اور حلیمہ کے قبیلے میں اپنی ابتدائی زندگی کے ایام کی یاد نے آپ کے جذبات کو اس قدر متاثر کیا کہ آپ کی آنکھیں آبدیدہ ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا، میں اپنا حصہ اور تمام بنی عبد المطلب کا حصہ ابھی معاف کرتا ہوں۔ کل صبح تم مسجد میں آ جاؤ اور تمام لوگوں کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کرو۔ اس کے جواب میں اپنی طرف سے اور اولاد عبد المطلب کی طرف سے مال غنیمت کے حصے کی معافی کا اعلان کر دوں گا۔ مجھے امید ہے کہ تمام دوسرے لوگ بھی میری پیروی کرتے ہوئے اپنے اپنے حصے معاف کر دیں گے۔ دوسرے دن ایسے ہی ہوا، پیغمبر نے بے پایاں محبت اور لطف کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سب کو آزاد کر دیا اور ان سب کا مال و اسباب بھی واپس کر دیا۔ چند لوگ جو مال غنیمت میں اپنے حصے کی دستبرداری سے خوش نہ تھے، انہیں پیغمبر نے مستقبل میں اس کمی کی تلافی کا وعدہ کر کے مطمئن کیا۔ اپنی خانگی زندگی میں اور اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک میں پیغمبر ہمتل لطف و محبت کے نمونہ تھے۔ گھر کے باہر وہ مرد رزم و سیاست تھے، وہ طاقت، قدرت اور غلبہ کا مجسمہ تھے، لیکن گھر میں وہ ایک مہربان باپ، ایک نرم خو شوہر تھے۔ ان کی ازواج میں سے بعض کا رویہ نامناسب بھی رہا، انہوں نے گستاخیاں بھی کیں، آزار بھی پہنچائے، مگر پیغمبر کا رویہ ہمیشہ نرمی اور لطف اور محبت کا رویہ رہا۔ حالانکہ یہ وہ دور تھا جب عورت کے ساتھ سخت گیری معاشرے کا مزاج تھا، لوگ عورتوں کو زد و کوب کرنے کے عادی تھے، لیکن پیغمبر نے اپنی تمام زندگی کبھی کسی زوجہ کے ساتھ ایسا نامناسب رویہ اختیار نہیں کیا۔ وہ تنہا موقع جس پر آپ اپنی ازواج سے ناراض ہوئے، ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کیا، وہ ان کی تنبیہ کا وہ موقع تھا جب آپ کی بعض ازواج نے فقر و تنگ دستی کی اس قدر شکایت کی کہ آپ کو ناگوار ہوا اور آپ نے ان کے حجروں میں سونا ترک کر دیا۔ ایک ایسی جگہ جو کاٹ کباڑ، گھاس اور غلہ کا گودام تھی، آپ سیڑھی لگا کر اس کی چھت پر چلے جاتے، وہاں جو سامان ہوتا اسے ایک طرف کر کے فرش صاف فرماتے اور سو جاتے۔ ایک ماہ تک آپ کا یہی معمول رہا، یہاں تک کہ آپ کے ازواج اپنے رویے پر شرمندہ ہوئیں، انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا، اور جب پیغمبر نے انہیں فراخ دلانہ پیشکش کی، اگرچہ وہ دنیاوی عیش و آرام کی طلبگار تھیں تو وہ انہیں طلاق دینے کے لیے تیار ہیں، اور اگر وہ ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو انہیں فقر و فاقہ کی زندگی کو قبول کرنا پڑے گا۔ ازواج میں سے سوائے ایک کے سب نے پیغمبر کی رفاقت اور فقر کو دنیاوی عیش و آرام پر ترجیح دی۔ پیغمبر نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ وہ خود کو دوسرے کے سامنے ان سے مختلف یا پراسرار یا عجیب و غریب بنا کر پیش کرے۔ پھر اس کے برعکس آپ کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ لوگ آپ کو کوئی مختلف شخصیت اور اپنے سے غیر اور بیگانہ نہ سمجھیں، بلکہ آپ بھی دوسروں کی طرح نظر آئیں۔ نہ صرف یہ کہ آپ نے قرآن کے الفاظ میں اس بات کا اعلان کیا کہ میں بشر ہوں تمہاری مثل، مگر یہ کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، مگر بار بار یہ جتایا کہ مجھے علم غیب کا دعویٰ نہیں ہے، جو مجھے کچھ خبر دی جاتی ہے اس کے علاوہ کسی بات کے متعلق میں نہیں جانتا۔ غرض آپ اپنی رفتار و گفتار اور عادات و اطوار سے ہمیشہ یہی کوشش کرتے کہ لوگوں کے سامنے خود کو غیر معمولی اور فوق العادات شخص کے طور پر پیش نہ کریں، تاکہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے خوف یا ہیبت پیدا نہ ہو۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک بوڑھی عورت آپ کی خدمت میں آئی تاکہ آپ سے کسی مسئلے کے متعلق استفسار کرے۔ اس نے آپ کی عظمت و جلالت کی بابت جو باتیں سن رکھی تھیں، اس کے دل پر کچھ ایسا اثر تھا کہ جب اس نے خود کو آپ کی حضوری میں پایا تو فرط ہیبت سے کانپنے لگی
اور آپ کے سامنے اس کی قوت گویائی جواب دینے لگی۔ پیغمبر نے محسوس کیا کہ آپ کی شخصیت کے شکوہ نے اس کو حد درجہ متاثر کیا ہے، چنانچہ آپ نے اس سے حد درجہ نرمی اور ملاطفت سے پیش آئے۔ اس پیر زن کے شانے پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور نہایت نرم اور لطیف لہجے میں فرمایا، ماؤں کی کیا حالت ہے؟ مادر کیا بات ہے؟ کیوں ڈر رہی ہو؟ میں تو ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو بکریوں کا دودھ دوہتی ہے۔ پیغمبر کی شخصیت کا یہ رخ یعنی نرمی، شفقت اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور محبت، اور آپ کے رقت قلب میں بھی حیرت انگیز اثر ہے۔ اپنی خانگی زندگی میں آپ کی سادگی اور تواضع مثالی تھی۔ ازواج کے ساتھ آپ کا رویہ انتہائی نرم اور محبت کا رویہ تھا۔ اپنی بیٹی کے ساتھ آپ کا سلوک لوگوں کے لیے باعث حیرت اور تعجب تھا۔ آپ نے اپنی اس محبت اور شفقت کے اظہار کے لیے جو تشبیہات و کلمات استعمال کیے، ان میں سے ایک خاص معنویت ہے۔ عمار کے متعلق آپ نے فرمایا، عمار میرے دونوں آنکھوں کے درمیان کا پوست ہے۔ حضرت علی کے بارے میں ارشاد ہوا، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ اور اپنی پارہ جگر جناب فاطمہ کے بارے میں آپ کا قول ہے، فاطمہ میرا جزو ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ یہاں تک کہ حسن اور حسین کا تعلق ہے تو کس کو نہیں معلوم کہ پیغمبر ان سے کس طرح اظہار محبت نہیں کرتے تھے۔ پیغمبر کو ان بیٹوں سے خصوصی محبت تھی، خصوصاً اس لیے کہ تقدیر نے آپ کو فرزندوں سے محروم رکھا تھا۔ حالانکہ آپ بیٹیوں سے جس قدر محبت کرتے تھے اور جس حد تک ان کو عزیز رکھتے تھے، اس کا تصور آج کے ترقی یافتہ انسان کے لیے بھی ممکن نہیں ہے، مگر پھر بھی آپ کے دل میں بیٹوں کی تمنا ہونا ایک فطری بات تھی، مگر تقدیر کو یہی منظور تھا کہ آپ کی تمام اولاد میں سے صرف ایک بیٹی ہی زندہ رہے، اور اب اس اکیلی بیٹی کو اللہ نے 2 فرزند عطا کیے تھے۔ فاطمہ کے بیٹوں کی شکل میں رسول نے 2 ایسے فرزند پالئے جن سے آپ کی محبت اس قدر شدید اور بے پایاں تھی جو ہمیشہ لوگوں کو حیرت اور تعجب میں مبتلا کر دیتی تھی۔ ایک دن آپ خانہ فاطمہ میں تشریف لائے، یہ آپ کا روز کا معمول تھا، اور جب سے حسنین کی ولادت ہوئی تھی آپ کو جب بھی موقع ملتا ضرور خانہ فاطمہ میں رونق افروز ہوتے۔ اس دن ایسا ہوا کہ جب آپ اپنی بیٹی کے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ علی اور فاطمہ دونوں محو خواب ہیں اور حسن بھوکے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں کیونکہ انہیں اپنی بھوک مٹانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا۔ پیغمبر نے یہ منظر دیکھا، آپ نے یہ پسند نہیں کیا کہ آپ اپنی عزیز ترین اور محبوب ترین ہستیوں میں سے کسی کو بیدار کریں۔ آپ تیزی سے مگر بے آواز ننگے پاؤں چلتے ہوئے صحن خانہ میں تشریف لائے جہاں ایک دمبی موجود تھی۔ آپ نے اس کا دودھ دوہا اور اپنے ہاتھ سے بچے کو پلایا تاکہ بچہ سیر ہو کر چین سے سو جائے۔ ایک روز آپ در فاطمہ کے پاس تیزی سے گزر رہے تھے، ناگہاں آپ کے کانوں میں حسین کے رونے کی آواز آئی۔ آپ واپس مڑے، بیٹی کے گھر میں داخل ہوئے اور ایسی حالت میں کہ تمام جسم مبارک لرز رہا تھا۔ فرمایا، کیا تم نہیں جانتی ہو کہ اس کے رونے سے مجھے کس قدر اذیت ہوتی ہے؟ اسامہ بن زید بن حارثہ، جن کا ہم نے اس سے قبل بھی ذکر کر چکے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ مجھے پیغمبر سے کچھ کام تھا، میں آپ کے در دولت پر حاضر ہوا۔ آپ گھر سے باہر تشریف لائے اور مجھ سے گفتگو فرمائی، مگر میں نے محسوس کیا کہ پیغمبر کے زیر جامہ میں کوئی چیز پنہاں ہے جس طرف آپ تمام وقت محبت سے نظر کرتے رہے، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ پیغمبر کی نگاہ لطف کا مرکز جو چیز ہے وہ در حقیقت کیا ہے۔ جب میری بات ختم ہو گئی تو میں نے سوال کیا کہ یہ کیا ہے جسے آپ نے سینے سے لگا رکھا ہے؟ پیغمبر کا چہرہ وفور انبساط اور محبت سے چمکنے لگا۔ آپ نے اپنی ابا کے کنارے سرکائے تو میں نے دیکھا کہ حسن اور حسین ہیں جنہیں آپ نے سینے سے لگا رکھا ہے۔
آپ نے چاہا کہ میرے لیے اپنے اس غیر معمولی اظہار محبت کی توجیح فرمائیں، مگر آپ کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ اپنی نگاہیں ان بچوں سے ہٹا سکیں۔ چنانچہ ایسی حالت میں آپ کی نگاہیں مسلسل ان بچوں پر مرکوز تھیں، اور آپ نے خود کلامی کے انداز میں فرمایا، یہ دونوں میرے فرزند ہیں، میری بیٹی کے بیٹے۔ اور اس کے بعد آپ کی آواز شدت جذبات سے لبریز ہو گئی، اور آپ نے ایک ایسے لہجے میں جس کی توضیح نہیں کی جا سکتی مزید فرمایا، خداوندا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو کوئی ان دونوں سے محبت رکھے تو بھی ان کو دوست رکھ۔ بقول ڈاکٹر عائشہ بنت الشاتی، اگر پیغمبر کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا کہ ان کی کون سی بیٹی ان کی پاک نسل کا سرچشمہ بنے اور ان کے کون سے داماد کو پدر اہل بیت ہونے کا شرف حاصل ہو، تو وہ انہی دونوں ہستیوں کو منتخب کرتے جن کا انتخاب خدا نے اس مقصد کے لیے کیا تھا۔ اس کا فٹ نوٹ میں یہ ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے کہ نبات النبی سے یہ ریفرنس لیا گیا ہے اس کے صفحہ 17 کے اوپر، اور یہ تصنیف ڈاکٹر عائشہ بنت الشاتی کی ہے۔ علی اور فاطمہ کے بچوں کے لیے پیغمبر کا وجود ہمتاً لطف و محبت تھا۔ وہ نانا تھے، وہ باپ تھے، ان کے خاندان کے دوست اور سرپرست تھے، ان کے رفیق و دمساز تھے، یہاں تک کہ وہ ان کے بچپنے کے کھیل میں ان کے ساتھی تھے۔ بچے سے اپنے ماں باپ سے اور بچے ان سے اپنی ماں اور باپ سے زیادہ مانوس اور بے تکلف تھے۔ ایک روز پیغمبر نے نماز میں سجدے کو اس قدر طول دیا کہ تمام نمازی حیرت اور تعجب کا شکار ہونے لگے، اس لیے کہ پیغمبر کی یہ عادت تھی کہ آپ نماز سے جماعت میں ہمیشہ تعجیل فرماتے تھے، اور اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ نمازیوں میں کسی کمزور اور ضعیف شخص کے لیے نماز کا طول باعث زحمت نہ ہو۔ اپنی اس عادت اور دستور کے برخلاف آپ کا سجدے کو غیر معمولی طول دینا لوگوں کے لیے حیرت اور تعجب کا باعث بنا۔ لوگوں کو خیال ہوا کہ یا تو کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے یا حالت سجدہ میں وحی کا نزول ہونے لگا ہے۔ جب نماز ختم ہو چکی تو لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ سجدے کی غیر معمولی طوالت کا سبب کیا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ حسین سجدے کی حالت میں میرے پشت پر سوار ہو گئے تھے۔ اس کی یہ عادت ہے کہ جب میں گھر میں نماز ادا کرتا ہوں تو وہ میری پشت پر سوار ہو جاتا ہے۔ میرا دل اس بات پہ راضی نہ ہوا کہ میں ایسی حالت میں سجدے سے سر اٹھاؤں کہ حسین میری پشت پر سے گر پڑے، اس لیے میں نے انتظار کیا تاکہ وہ خود میری پشت سے اتر جائے، اس سبب سے مجھے سجدے کو اس قدر طول دینا پڑا۔ سامعین کرام، اس وقت ہم صفحہ 222 پر کا مطالعہ ختم کر چکے ہیں۔ آج کی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں اس جگہ پر، اور اگلے باقی کا جو مطالعہ ہے اس باب کا وہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔